الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مريسيع کے بعد میں دیار بنی کلب کی جانب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعبان سن 6 ہجری کے اندر روانہ کیے، اور آپ نے یہ وصیت کی کہ اچھے لباس میں رہنا اور اسی طرح سے انہیں دعوت دینا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی صاحبزادی سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دومت الجندل کے علاقے میں پہنچ کر کے وہاں کے بادشاہ کو اور وہاں کے قوم کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل پیہم کوشش کے بعد وہ الحمدللہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ نے ان کی صاحبزادی تمارر بنت اسبق سے شادی کی، اور آپ سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار بنی سعد کے اندر آپ کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں کی ایک جمعیت یہودیوں کو کمک پہنچانا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قریباً 200 لوگوں کو روانہ کیے، اور انہوں نے وہاں کے جاسوس کو پکڑ کر کے اس کی اطلاع کے مطابق آپ نے شبخو ماری، جس میں 500 اونٹ اور 2000 بکریاں ہاتھ آئیں، اور وہاں کے لوگ جو ہے بھاگ نکلے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان سن 6 ہجری کے اندر روانہ کیے، اس لیے کہ ام قرفہ اور دیگر اس قسم کے قبیح لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے اور آپ کو ختم کرنے کی پے در پے کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستہ جب وہاں پہنچتا ہے تو ان کے تمام جو مرد حضرات تھے اس کے اندر مارے گئے قریباً 30 کے قریب تھے، اور اسی طرح سے جو قیدی ہاتھ آئے کہ جن کے اندر آتا ہے کہ ام قرفہ کی بیٹی، جس کو بعد میں مکے کی سرزمین میں بھیج کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑایا گیا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں کچھ لوگ شوال سن 6 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ، عقل اور عرینہ کے لوگ تشریف لائے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹوں کو دے کر کے ان کو وہاں سے چراگاہ کی طرف منتقل کیا، اور فرمایا کہ اونٹوں کے دودھ اور موت کو پینا۔ جب وہ صحت مند ہو گئے تو بطور شکریہ انہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ایک تو ارتداد کا کام کیا، دوسرا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو قتل کر دیے، اور اسی طرح سے قتل ہی نہیں بلکہ جو ہے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے۔ اسی طرح سے دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس چیز کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ الہ العالمین اورنیین پر جو ہے راستہ تنگ کر دے، اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت کرز بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو قریباً 20 کی تعداد میں تھے، آپ نے ان کو روانہ فرمایا۔ یہ لوگ مدینے سے بہت زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کو پکڑ لیا گیا، اور ان کے سامنے راستے اندھے ہو گئے، راستے جو ہے اندھیرے ہو گئے، اور یہ سب کے سب پکڑے گئے، اور قصاص میں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو، یہ چند وہ واقعات ہیں، چند وہ فوجی دستے ہیں
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سازش کو قبل یہ کہ وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قیادت کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اختیار کریں، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔